F8 سیکٹر میں واقع نور محل کے اندر کا موسم آج باہر کے موسم سے زیادہ سرد تھا۔ وہاں آج کا موڈ انتہائی بگڑا ہوا تھا اور فاریہ اب بھی سہمے ہوئے انداز میں اپنی وارڈروب کے اندر سے ان کے پرپل کلر کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی، جس کی آج ان کے مزاجی خدا کو اچانک ہی یاد ستانے لگی تھی۔ آج کی تاریخ میں ملے گی شرٹ یا فاتحہ پڑھ لوں اس پر؟ اس کا تلخ لہجہ فاریہ کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ یہیں رکھی تھی میں نے، وہ خوفزدہ انداز میں گویا ہوئی۔ پیچھے ہٹو، تم سے کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہے بھلا؟ عجیب نحوست پھیلا رکھی ہے میری زندگی میں پچھلے 4 سال سے۔ وہاج نے غصے سے اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور خود وارڈروب میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ امی نے بھی ملازموں کی ساری فوج اکٹھی کر رکھی ہے مری میں، یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 ڈھنگ کے نوکر یہاں بھی بھجوا دیں؟ بہو تو ان کی دنیا جہاں کی سست اور بیمار روح ہے، اس سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، مجھے اور گھر کو کیا خاک سنبھالے گی؟ وہاج کا فشار خون بلند ہوتا جا رہا تھا۔ آپ دوسری شرٹ پہن لیں، فاریہ نے ہلکا سا جھجک کر مشورہ دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ انہوں نے پلٹ کر غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس پر آج کل انہیں زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ فاریہ ظہیر کو 4 سال پہلے جاننے والا کوئی بھی شخص اب دیکھتا تو شاک رہ جاتا۔ پنجاب یونیورسٹی سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ لڑکی کا سارا اعتماد اس کے شوہر وہاج نے شادی کے 4 مہینوں میں ہی ختم کر دیا تھا۔ بات بے بات لڑائی جھگڑے، طنزیہ لہجہ، 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے شوہر کا مرغوب مشغلہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد فاریہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہونے کی اصل وجہ وہ خود نہیں، اس کے شوہر کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ اس بات کے بعد تو وہاج نے اسے اس قدر دبا دیا کہ میر فیملی کی سبھی خواتین اس کی ذمہ دار فاریہ کو ہی ٹھہراتی تھی، کیونکہ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہاج ایک بندے کو پکڑ کر اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہرا چکا تھا، اور فاریہ کے ہونٹوں پر ٹھہری خاموشی نے خود بخود اس بات کی سچائی پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ فاریہ کی کمزوری اور خاموشی ایک وجہ اس کے میکے کے حالات تھے۔ اس کے والد نے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچی اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی ایک ادھیڑ عمر ایکٹریس سے کر لی، اور وہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس کے گھر پر قبضہ جما چکی تھی۔ چنانچہ اس کے والد نے افراتفری میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا اور بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اس کی دوسری بہن بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، لیکن دونوں کو گلے میں پڑا ڈھول ہر حال میں بجانا تھا، کیونکہ میکے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ بات وہاج بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ جاہل عورت، یہ ہے وہ شرٹ جو تم گولا بنا کر وارڈروب میں پھینک چکی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ شرٹ نکال کر سامنے لے آیا۔ فاریہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کرتا ہوں تمہارا بھی علاج۔ اس نے سیل فون پر اپنی والدہ تاجدار بیگم کا نمبر ملایا۔ امی، یا تو اپنی اس پوڑ اور دنیا جہان کی سست بہو کو مری بلوا لیں اپنے پاس، یا پھر سندل کو شام سے پہلے بھجوا دیں یہاں۔ وہ اپنے منصوبے کی راہ کامیابی سے ہموار کر چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا پھر کوئی جھگڑا ہوا تمہارا؟ فاریہ سے دوسری طرف وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کوئی لمبا پنگا ہو جائے اور واپسی کی کوئی راہ نہ بچے، اس منحوس عورت کو سمجھا دے اپنی زبان میں، اگر اس سے گھر نہیں سنبھلتا تو چلی جائے اپنے باپ کے گھر، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہاج کا مشتعل لہجہ تاجدار بیگم کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ اس عورت سے میری چیزیں تک سنبھال کر رکھی نہیں جاتی، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی چیز گم کر دیتی ہے، سارا دن اسے کمبل اور ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور آخر کام ہی کیا ہے اسے؟ وہ متنفر لہجے میں مزید گویا ہوا۔ شکر نہیں کرتی کہ میرا وہاج علی کی بیوی ہے، یہ پیر دھو کر بھی بے تاب بھی کم ہے۔ ابھی 3 حرف بیچ کر اس کے باپ کے گھر بھجوا دوں تو اس کی ایکٹریس ماں 3 دن میں دماغ درست کر دے گی اس کا زہر آلود لہجہ فاریہ کے دل کو آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اچھا تم ابھی تھوڑا تحمل سے کام لو، بھجواتی ہوں سندر کو شام تک، بہت پھرتیلی لڑکی ہے، سارا کام سنبھال لے گی۔ ارجمن بیگم کے منہ سے نکلنے والی اس بات نے وہاج کی روح کو اندر تک سرشار کر دیا، لیکن یہ موقع نرمی دکھانے کا نہیں تھا۔ اس سندل کو بھی اپنی زبان میں سمجھا کر بھجوائیے گا، ذرا سی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہاج نے ابھی بھی اپنی ٹانگ اوپر ہی رکھی۔ تم خود بھی تھوڑا سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، ہر وقت اپنے داجی کی طرح توپ کے دہانے پر بیٹھے رہتے ہو۔ ارجمن بیگم اپنی اولاد کی زیادہ طرفداری کی قائل نہیں تھی۔ فاریہ کہاں ہے؟ فون دو، اس سے بات کرو امی سے۔
اس نے بدتمیزی سے اپنا سیل فون بیڈ پر اس کی طرف پھینکا۔ جی پھوپھو، فاریہ نے گرم گرم آنسوؤں کے گولے کو بمشکل نگلا۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح تاجدار بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانا شروع کیا، اور یہ وہی باتیں تھیں جو وہ پچھلے 4 سال سے سنتی آ رہی تھی۔ ان میں کچھ بھی نیاپن نہیں تھا۔ قریشی ولا بوگن ویلیا کی گلابی بیلوں سے ڈھکا ایک خوبصورت بنگلہ تھا جو اسلام آباد کے مارگلہ کی پہاڑیوں کے عین سامنے واقع تھا۔ اس گھر کے وسیع اور لان کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ اس گھر میں مقیم 3 افراد محبت کی ایک مضبوط ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہاں آنے والا کوئی بھی نیا بندہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور بے تکلفی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سیاہ گیٹ سے باہر عبداللہ قریشی کی ہونڈا گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے گیٹ کے دونوں پٹ وا کیے۔ گاڑی بیک رفتاری سے سرمئی تارکول کی سڑک پر گویا بہتی ہوئی پورچ تک پہنچی، اور وہاں پہلے سے موجود ہونڈا سیوک کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بڑی شفقت بھری مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ان کا پی جلدی سے ان کا بریف کیس اور فائلیں گاڑی سے نکالنے لگا۔ خاور، گاڑی کی بیک سائڈ پر رکھا فون فولڈر بھی میری اسٹڈی میں رکھ دینا، انہوں نے بغیر مڑے اپنے پی سے کہا، اور شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ان کی بھانجی مناہل ملازمہ سے کھانے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں، وہ بڑے پرجوش انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری منو؟ انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فائن، آپ کو پتا ہے محمد ہادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں؟ اس نے اپنی طرف سے انہیں اطلاع دی۔ دیکھ چکا ہوں، اس نالائق کی گاڑی بمپر تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے پھر کسی ٹھکوا لایا ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت ہی وہ تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اندر وہی منظر ان کا منتظر تھا جو پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے۔ جینٹلمین، خیال آ گیا تمہیں اپنی ماں کا؟ قریشی صاحب نے کمرے میں داخل ہوئے اسے چھیڑا۔ ہادی کی یہ بچپن کی عادت تھی، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، اور وہ بھی جاب سے آنے کے بعد ایک لمحے کو بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنی پیاری ماں کا خیال بھولتا ہی کب ہے مجھے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ ویسے بھی قریشی ولا وہ واحد جگہ تھی جہاں مجھ کو ہادی کو دیکھنے والا کبھی اس بات کا یقین نہ کرتے کہ وہ اس قدر ہنسمکھ، شرارتی اور نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کا امیج بہت سنجیدہ اور کسی حد تک روڈ مشہور تھا، اس نے کبھی اس کی تصحیح کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ عالیہ مسکا لگا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا پورے 7 دن بعد گھر آیا ہے یہ؟ قریشی صاحب نے کوٹ اتارتے ہوئے شرارتی انداز سے اپنی بیگم کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ بابا، ویسے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خود آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، اس طرح کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا بھی جذباتی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے سائیڈ میز پر رکھی پھولوں کی ٹوکری سے سیب نکالا اور مزے سے کھانے لگا۔ لو، میں نے کون سا غلط بات کی؟ آخر مری ہی کتنا دور، تمہیں اپنی ماں کی فیلنگز کا خیال ہونا چاہیے، آخر کوئی اکلوتی اولاد ہو اس کی۔ وہ بظاہر عالیہ بیگم کی طرفداری کر رہے تھے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے ان کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ ماما، آپ کو شرپسند عناصر کی باتوں میں آنے کی قطعی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کچھ لوگ ماضی میں بھی ایسی حرکتیں کر کے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر شوخی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں بیٹا، انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ خواتینوں حضرات، کھانا لگ چکا ہے، ٹیبل پر آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ مناہل نے ہلکا سا اندر جھانک کر بلند آواز میں اعلان کیا۔ دیکھ لو منو، آج اپنا بیٹا آیا ہے تو آپ کو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ قریشی صاحب کا موڈ اچھا خاصا فریش تھا۔ ماما، آپ کے شوہر نامدار گھر کا ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہادی نے عالیہ بیگم کو بھڑکایا اور اس میں کافی کامیاب بھی رہا۔ عبداللہ صاحب اپنی عمر دیکھے اور حرکتیں دیکھے وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا میری عمر کو؟ کل تمہارے چیمبر میں تمہارے کلائنٹ کے ساتھ آنے والی بچی بھی کتنے غور سے دیکھ رہی تھی مجھے۔ مامو، آپ کی شکل ملتی ہوگی اس کے فادر سے۔ مناہی نے اپنا نچلا ہونٹ دبا کے شرارت سے کہا تو ہادی اور عالیہ بیگم بے ساختہ کہکیاں لگا کر ہنس پڑے۔ گاں جی، آپ سے مجھے اس طوطا چشمی کی امید نہیں تھی، وہ مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوا ہے۔ سوری مامو۔ مناہل نے کان کھجاتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ وہ قریشی صاحب کی کویت میں مقیم اکلوتی بہن کے 3 بچوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اور پڑھائی کے سلسلے میں گزشتہ بہت سالوں سے پاکستان میں مقیم تھی۔ قریشی صاحب اور عالیہ بیگم نے پوری کوشش کی وہ انہی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہے۔
لیکن وہ دونوں ہی اپنی جابز اور پروفیشنل مصروفیات کی بنا پر مصروف رہتے تھے، اس لیے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ بور ہو کر ہاسٹل میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کی ہادی کے ساتھ بے تحاشا دوستی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن اسے دھڑلے سے صرف ہادی کہتی تھی۔ اب تو اس کی والدہ نے بھی اس بات پر اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بھائی منو، کیا کیا بنایا ہے؟ ہادی ڈونگے اٹھا اٹھا کر اندر جھانکنے لگا۔ تمہارا فیوریٹ حلیم، قیمہ مٹر اور نہاری میں۔ ناہل کی بات پر وہ مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی گھر ہوتی اس کی پسند کی کوکنگ کرنا اس پر واجب ہو جاتا۔ چلو پھر اسی خوشی میں ڈنر کے بعد آئس کریم اور پھر لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ہادی نے مسکرا کر اپنی سالن پلیٹ میں ڈالا اور ہم بوڑھے لوگ قریشی صاحب نے مسکرا کر بیچ میں لقمہ دیا۔ آپ کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے، بابا لے کر جائیں نا مما کو کوئی مووی شووی دکھانے یا لانگ ڈرائیو پر۔ کم از کم آپ کو آج کے دن تو مما کو امپورٹنس دینی چاہیے، ویسے تو پورا سال ذرا خیال نہیں ہوتا آپ کو ان کا۔ ہادی نے انہیں چھیڑا اور اس کی شرارت سمجھ کر کہکیہ لگا کر ہنسے۔ ہاں ہنس کر ٹال دیا کریں ایسی باتوں کو، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ۔ عالیہ بیگم حقیقتاً برا مان گئی۔ بہت خبیث روح ہو تم، لگا دیا نا اپنی ماں کو میرے پیچھے۔ الحمدللہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کیا، آخر کو بیٹا کس کا ہوں۔ ہادی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا جو کھانا پھول کر اب عالیہ بیگم کو منانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ناہل بھی مزے سے عبداللہ صاحب کو منتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ طوبیٰ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے آتش دان کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر انابیہ اپنی گود میں مظہر اسلام کی کتاب محبت مردہ پھولوں کی سمفنی رکھے آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے طوبیٰ کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی، سامنے چند لائنوں کو انڈر لائن کیا ہوا تھا، اسے خاموشی سے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ محبت بڑی شفاف چیز ہے، کسی آئینے کی طرح۔ اس پر ہلکا سا ناگواری کا کوئی میلا چینٹا بھی فوراً دکھائی پڑ جاتا ہے۔ ہر سچی اور خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناخالص احساس بھی یکدم برا لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی میلے لفظ، جملے، کچ ادائی یا دل کی کسی غافل دھڑکن کی وجہ سے محمد کے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ طوبیٰ نے سر اٹھا کر اپنی بہن کے افسردہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کی دنیا و معافیہ سے بے خبر گہری سوچوں کے سمندر میں غلطاں تھی۔ بیا، اس نے آہستگی سے پکارا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولی اور دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح سرخ تھی۔ یہ اتنی مشکل چیزیں کیسے سمجھ آ جاتی ہیں آپ کو؟ اس نے مظہر الاسلام کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی۔ مجھے محبت کے اتنے پیچیدہ فلسفے سمجھ نہیں آتے۔ محمد جس کو سمجھ میں آ جائے اسے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ طوبیٰ نے منہ بنایا۔ جب محبت کسی دل پر وحی کی طرح اترتی ہے تو کائنات کے سارے راز اس پر آشکار ہونے لگتے ہیں، انکہی کہانیوں کے رمز سمجھ میں آنے لگتے ہیں، افسانوی کرداروں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت میں کیا، کیوں اور کب نہیں ہوتا، صرف ہاں اور جی کی گردان ہوتی ہے۔ محبت میں انا کے مقبرے پر بیٹھ کر ہر وقت خود کو مٹانے کا نام ہے۔ وہ خلا میں کسی نادیدہ نقطے پر آنکھیں جمائے کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ برہان بھائی سے محبت کرتی ہیں نا آپ؟ طوبیٰ نے اس دفعہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا کہ اب بھی اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے۔ انابیہ نے اسے لاجواب کر دیا۔ اور وہ کرتے ہیں آپ سے؟ طوبیٰ کا عجیب سا لہجہ اسے وہ بات سمجھا گیا جسے وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کس دور میں رہتی ہیں بیا؟ اب یک طرفہ محبتوں میں زمانہ گزر گیا، کچھ محبت کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر چلتی ہے۔ طوبیٰ اس سے چھوٹی لیکن زیادہ پریکٹیکل اپروچ رکھتی تھی۔ کیا مجھے جان کر ان سے چاہت کی بھیک مانگنی چاہیے؟ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ بھیک کیوں؟ اپنا حق مانگے، آخر کو نکاح ہوا ہے آپ کا ان سے۔ اسے بہن کی حالت دیکھ کر برہان پر غصہ آیا۔ نکاح کے چند بولوں سے اگر دلوں میں چاہتوں کی فصل اگاتی ہو تو آج دنیا کے سارے شادی شدہ جوڑے بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ انابیہ پھیکے انداز میں زبردستی مسکرائی۔ تو پھر چھوڑ دیں انہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، قریب رہ کر سلگنے سے بہتر ہے بندہ کسی مقام پر بچھڑ جائے۔ طوبیٰ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو اسے خاصی مہنگی پڑی۔ اب خود اس سچویشن سے گزرو گی تو تب پوچھوں گی، وہ برا مان گی؟ کیا مطلب؟ ترک محبت کا مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی
بندہ کوئلوں کے دہکتے فرش پر ننگے پاؤں آن کھڑا ہوتا ہے. محبت سے جتنا دور بھاگو وہ اتنا ہی آپ کے تعاقب میں آتی ہے. تھک ہار کر کہیں دور بیٹھ جاؤ تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہے. اپنے دل میں اس کی قبر بنا لو تو ہر روز پہلے خود مرنا پڑتا ہے. انابیہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی. بے فکر رہے، میں نے ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی. کیا فائدہ ایسی اندھے کی آگ میں سلگنے کا. وہ بے فکری سے مسکرائی. تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم خود ابھی اسٹیج سے نہیں گزری. برہان کی طرح تم بھی کسی اور کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہوگی. انابیہ کی بات پر اسے کرنٹ لگا. وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑکا انداز میں بالکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. کس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہوں میں؟ شاہ میر کے. انابیہ کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے طبع کو لگا جیسے میرا اس کی چھت ان پر آن گری ہو. وہ بات جو اس نے اپنی طرف سے زمانے بھر سے چھپا رکھی تھی، وہ اس کی ماجائی کو نہ صرف معلوم تھی بلکہ اس حوالے سے پہلا تانا بھی اسی کی طرف سے مل چکا تھا اسے. خوش ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے نے اس کے چہرے کو چھو کر طمانینت کا احساس بخشا. شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں بنے جوگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے شہرزاد نے ہینڈ فری کانوں سے لگا رکھا تھا. اس کا سیل فون اس کی جیکٹ کی جیب میں تھا. یہ اس کا چوتھا چکر تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے. وہ چلتے چلتے رکی اور اس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا. صبح کے اس وقت کافی لوگ یہاں موجود تھے اور ہر کوئی اپنی دھن میں ٹریک پر بھاگ رہا تھا اور کسی کی بھی توجہ اپنی طرف نہ پا کر وہ سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی. جیکٹ کی جیب سے پانی کی چھوٹی بوتل نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی. اسی وقت اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی. اس نے فون نکال کر دیکھا. فیس بک میسیجز سے آنے والے ہمزاد کی کال دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری. اسے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ یہ کال اسی کی ہوگی. آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ محتاط ہیں. شہرزاد نے کال اٹینڈ کرتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا. سیدھا سادہ بزدل بھی کہہ دیتی تو مائنڈ نہ کرتا. وہ کہکیاں لگا کر اپنی بات پر خود ہی ہنسا تھا. ہاں وہ تو اندازہ ہو رہا ہے مجھے، ورنہ اپنے ڈائریکٹ نمبر سے کال کرتے. وہ مسکرائی. ڈائریکٹ ڈائلنگ بھی کر لیں گے جس دن کوئی گرین سگنل ملے گا. وہ معنی خیز لہجے میں بولا. ہاں خوش فہمی اچھی چیز ہوتی ہے. کم از کم اس کی وجہ سے زندگی تو آسان لگنے لگتی ہے. کہہ سکتی ہیں آپ. وہ اس کا طنز سمجھ کر مسکرایا. اچھا تو شالیمار کرکٹ کلب بھی آتے ہیں جوگنگ کرنے؟ شہرزاد نے اس دفعہ ڈائریکٹ حملہ کیا. ایک باؤلر وہاں نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ دوسری طرف سے وہ اس کے اندازے کی درستگی پر دل سے مسکرایا. پوچھیں گے نہیں کہ کیسے پتہ چلا مجھے؟ شہرزاد کو حیرانگی ہوئی. ایک انٹیلیجنٹ ذہین بیرسٹر سے ایسا سوال کرنے کی حماقت کم از کم میں نہیں کر سکتا. اس دفعہ اس نے شہرزاد کو لاجواب کیا. تو کونے خدروں میں چھپ کر گھورنے کے بجائے سامنے آ کر بات کرے. اتنی بھی خوفناک نہیں ہوں میں. وہ ہلکا سا چڑ کر بولی. میرے فیوریٹ فان کلر میں کوئی بھی لڑکی بھلا کیسے خوفناک لگ سکتی ہے؟ وہ اس کے شرارتی انداز پر شہرزاد نے چونک کر دیکھا. وہ اس وقت نیوی بلو کلر کی جینز پر فان کلر کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی. بہت خوب. اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست تھا. وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی. جناب آپ اندازوں کی درستگی کو چھوڑے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند کریں ورنہ بیٹری ختم ہونے کے بعد پرابلم ہوگی. اس کی بات پر وہ فوراً بخلا کر کھڑی ہوئی. صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو ملگجہ سا اندھیرا تھا اور وہ گاڑی کی لائٹ جلانے کے بعد وہ شاید بند کرنا بھول گئی. بائی دا وے یہ میری نہیں میری موم کی گاڑی ہے. وہ بات کرتے کرتے پارکنگ کی طرف چل پڑی. جی مجھے پتا ہے 2 گاڑیاں آپ کے گھر میں، ایک مسز ٹینا کے استعمال میں ہوتی ہے اور دوسری آپ کی چھوٹی سسٹر رومیسا کے پاس. اگر کہیں تو رومیسا کی گاڑی کا نمبر بھی بتا دو. اس کے لہجے میں شرارت کی فروانی تھی. اس کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنی گاڑی کا نمبر بتا دیں. شہرزاد کی فرمائش پر وہ بے ساختہ انداز میں ہنسا. میں تو غریب سا بندہ ہوں، کہاں افورڈ کر سکتا ہوں گاڑی؟ چھوٹی موٹی بائک ہے میرے پاس. اس نے صاف ڈالا تھا. وہ بات کرتے کرتے اپنی گاڑی کے پاس آن رکی. اس کے بونٹ پر ایک سفید رنگ کا کھلتا ہوا گلاب پڑا تھا. اس نے پھول اٹھاتے ہوئے چاروں طرف گھوم کر دیکھا. پارکنگ میں کافی گاڑیاں تھیں اور زیادہ تر لوگ واپس جا رہے تھے. یہ پھول آپ نے رکھا ہے میری گاڑی پر؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی. معذرت خواہ ہوں، آپ کی آمد کنفرم نہیں تھی ورنہ بوکے لے آتا. یہ بھی یہیں سے توڑا ہے. آفٹر آل روٹین لائف کی طرح پہلا دن تھا آپ کا. اس سے پہلے وہ اس کی بات کا جواب دیتی. ٹینا بیگم کی صبح آنے والی کال نے اسے حیران کیا کیونکہ ان کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی. ایکسکیوز می میری موم کی کال آ رہی ہے. بائے. شہرزاد نے جلدی سے ٹینا بیگم کی کال اٹینڈ کی جو حواس باختہ انداز میں بول رہی تھی. شیری تم کہاں ہو؟ فوراً پہنچو گھر. ماں خیریت تو ہے نا؟ وہ ہلکا سا بوکھلائی. تمہیں پتا ہے رومی کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے بیرسٹر محمود کے بیٹے کے مرڈر کے جرم میں. ٹینا بیگم کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا.